الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ماہ صفر المظفر کا آخری جمعہ ہے اور ماہ میلاد شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالی خیر و برکت کے ساتھ ماہ میلاد عطا فرمائے. اس عشرے میں آخری 10 دنوں میں امام ربانی امام مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس منائے جاتے ہیں. میں انشاءاللہ مختصراً کچھ ہدیہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے
اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے بندے پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نیا اور تازہ کرتے رہیں گے۔ ایک بھی ہو سکتا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا، ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس درمیان دین میں ملاوٹ کرنے والے، غلط باتیں دین میں داخل کرنے والے لوگ جو شرارتیں کرتے ہیں، تو وہ شخص جو دین کو نیا اور تازہ کرے گا اس کو مجدد کہتے ہیں، تازہ کرنے والا، ریوائیور۔ ہر 100 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد یہ مجدد ہوئے، ان کو مجدد الف ثانی، الف 1000 کو کہتے ہیں، ثانی دوسرے کو، یعنی دوسرے 1000 سال کے یہ مجدد۔ نقشبندی سلسلے سے وابستہ تھے، قادری بھی نسبت تھی۔ حضرت مجدد صاحب ان کی نسبت سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ مجددیہ بھی لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر، پیچھے کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ کو جو لوگ پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا تو اس کی جگہ ملوکیت اور آمریت آ گئی۔ خلافت نیابت کو کہتے ہیں، نائب ہونا، راشدہ ہدایت یافتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق خلافت 30 برس رہے گی۔ اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ جب ملوکیت اور آمریت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آہستہ آہستہ اقتدار کی ہوس، حکومت کا لالچ، وہ زیادہ رچتا چلا گیا، ان لوگوں میں زیادہ ہوتا گیا۔ امت بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، صحابہ چلے گئے، تابعین، صحابہ کو دیکھنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، وہ بھی کم ہو گئے، امت بٹ گئی۔ ایک جماعت تھی جو خلافت راشدہ ہی کو برحق جانتی تھی، دوسری وہ بن گئی جو ملوکیت، بادشاہت سے راضی ہو گئی، اور تیسری نے ان دونوں کو خائن، خیانت کرنے والا اور غاصب، زبردستی قبضہ کرنے والا قرار دے دیا۔ 3 ہو گئے گروہ۔ اس میں سے اول کو، پہلے کو اہل حق، دوسرے گروہ کو اہل سیاست، اور تیسرے کو اہل ضلالت اور منافقت بھی کہا جاتا ہے۔
اس کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے ٹائم چاہیے جو میرے پاس اس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ساری تفصیل سناتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ان کو بنیاد بنا کر گروہ بن گئے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت ان دونوں ہستیوں کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت علی سے محبت زیادہ ہے، ان کا درجہ بھی زیادہ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی تھے اور اللہ تعالی نبی کے صحابہ سے راضی، تو پھر ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ان کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ ان کے معاملات تھے، ہمیں اس کو موضوع بنا کر دونوں میں سے کسی کی گستاخی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو گروہ بندی ہوئی مسلمانوں میں، کہیں سیاسی گروہ بندی تو پھر اعتقادی گروہ بندی بھی شروع ہو گئی۔ یہودیوں نے جو سلسلے دراز کیے، لمبے کیے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ ان سے ہٹ جائے اور یہ آپس میں الجھنے لگ جائیں، جب تک ان کی توجہ یہود و نصارہ کی طرف رہے گی یہ فتح کرتے رہیں گے۔ ان کو کمزور کرنا ہے تو ان کو آپس میں لڑوا دو۔ انہوں نے بہت سی سازشیں کی، نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آج بھی ان کا سلسلہ جاری۔ اس حوالے سے اہل حق ہر دور میں مسلمانوں کی ملت کی رہنمائی کرتے رہے، ہر پہلو، ہر مسئلہ، ہر گوشہ واضح کرتے رہے۔ اہل حق صحیح احادیث کے مطابق اہل سنت و جماعت کہلائے۔ ان میں آگے جو جتنے بھی لوگ ہوئے اور ہو رہے ہیں، جو صحیح عقائد پر کاربند، آج بھی وہ اہل حق ہے۔ جب اسلامی فقہ کے نام پر، فقہ دین میں سمجھ کو کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنا اور آگے سمجھانا، ما لہو و ما علیہ، انسان کے لیے کیا ہے اور اس پر کیا ہے، یعنی انسان کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ ائمہ مجتہدین، وہ امام جنہوں نے ملت کو سنبھالا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے امام، انہوں نے امت کی رہنمائی کی۔ جب نبی کی احادیث کے نام پر لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں احادیث بنا کر پیش کرنی شروع کر دیں، غلط باتوں کو یا اپنی باتوں کو حدیث کہنا چاہا، تو پھر رہنمائی کے لیے وہ امام بڑے آگے، جنہیں ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، جو 6 مشہور حدیث کی کتابیں بتائی جاتی ہیں، انہوں نے حدیث کی خدمت انجام دی۔ فلاسفرز جو اپنے آپ کو فلسفی کہہ کر اسلامی عقائد کو تھوڑا سا بدلنا چاہتے تھے، تو حکماء اسلام، علماء اسلام، متکلمین، امام غزالی،
امام ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی اور امام اشعری جیسے لوگ میدان میں آئے، یعنی جب بھی کوئی مرحلہ آیا اہل حق اٹھے اور انہوں نے ملت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، خدمت کی اور غیروں کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ ہر عہد میں، ہر دور میں باطل نے سازشوں میں کمی نہیں کی۔ اس زمانے میں یہ سہولتیں جو آج ہیں، آپ کے پاس پریس، کتابیں چھاپ لیتے ہیں آپ، وہ وقت بھی گیا۔ اب آپ کے الیکٹرانک میڈیا اتنا ہو گیا، ہر شخص کے ہاتھ میں جو ایک موبائل فون ہے، اس پر وہ 100 کتابیں کیا 1000 کتابیں اگر فیڈ کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ پل بھر میں ادھر کی خبر ادھر ہو جاتی ہے، پہلے یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ تو جب یہ سہولتیں زیادہ ہوئی ہیں تو فتنے بھی زیادہ ہو گئے۔ غلط باتوں کو پھیلانے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلے تو ٹھیک ہے، ایک آدمی سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اس طرح بات پھیلتی تھی۔ اب سیکنڈوں میں دنیا بھر میں آپ اپنی بات پھیلا دیتے ہیں۔ یہ باطل کا، غلط لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ مسلمانوں کو متحد نہ رہنے دو، متفق نہ رہنے دو۔ یہ اگر اکٹھے ہوئے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کو لڑواؤ آپس میں۔ تو وہ شوشے کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے سازشیں کرتے رہتے۔ 800 سال حکومت کی ہندوستان میں مسلمانوں نے، مختلف خاندان آئے۔ ان خاندانوں کی سابقی میں تفصیل سناؤں تو وہ بھی ایک لمبی داستان، مختصر کرتا ہوں۔ اسلام پھیلایا ہندوستان میں میرے اور آپ کے پیارے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے بڑا نمایاں کردار ان کا کہ 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، بہت بڑی خدمت تھی۔ پھر آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، آپ کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، پھر حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پھر حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر، حضرت سیدنا مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی۔ ایک لمبی فہرست ہے، بہت کام کیے انہوں نے۔ یہاں تک کہ اس وقت سلاطین جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی ان کی درگاہوں پر آتے، آستانوں پر آتے اور ان کی عقیدت رکھتے تھے۔ میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن تغلق خاندان مشہور ہے، محمد بن تغلق جس کا نام لیا جاتا ہے، پھر خلجی خاندان اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں بہت خرابیاں ملتی ہیں، اس حد تک کہ ان لوگوں نے غلط نظریات اور غلط باتیں کرنا شروع کر دی۔ نیا دین نکالنے کے لیے علاء الدین جیسا نیک بادشاہ، جس کو نیک دل بادشاہ کہتے تھے، وہ بھی ایک نیا مذہب ایجاد کرنے پہ راضی ہو گیا تھا۔ اس وقت علماء اہل سنت نے اس کو بے خوف ہو کر، اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اس کو تنبیہ کی۔ دوسری طرف حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء نے دعا فرمائی
اور اس کو تلقین کی کہ شیطانی وسوسے سے نجات پالے اور شریعت مصطفی پر اس صحیح راستے پر پکا ہو جا۔ اللہ والے اس دور میں مقابلہ کرتے رہے۔ یہ کس طرح کی باتیں تھیں ان بادشاہوں کی؟ وہ کہتے تھے ہمارے پاس 3 قسم کے قاضی ہیں، جج ہیں۔ پہلا وہ جو مجھ سے نہیں ڈرتا مگر خدا سے ڈرتا ہے، دوسرا وہ جو خدا سے نہیں ڈرتا مگر مجھ سے ڈرتا ہے، اور تیسرا وہ جو نہ مجھ سے ڈرتا ہے نہ خدا سے ڈرتا ہے۔ یعنی اس قسم کے لوگ اس دور میں بھی تھے اور ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا رفتار سست تھی مگر باتیں لوگ پھیلاتے تھے۔ حضرت امیر خسرو، ابو الحسن امیر خسرو پورا نام ہے۔ کتنے بڑے وہ عالم تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، آپ ان کا ذکر پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ 12 بادشاہوں سے ان کا تعلق رہا۔ سلطان نے ایک بار بغیر اطلاع کے بادشاہ نے سوچا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ملاقات ہو جائے، اور صرف امیر خسرو کو اس نے اپنا ارادہ بتایا، کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے۔ تو بادشاہ نے حضرت امیر خسرو سے، کیونکہ بادشاہ کا تعلق تھا، اس نے کہا میں آؤں گا، بتانا نہیں، کیونکہ حضرت کو بتاؤ گے تو وہ ملیں گے نہیں، تو میں ملنا چاہتا ہوں، تو تم کسی طرح مجھے ملنے دینا۔ حضرت امیر خسرو چونکہ حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت بادشاہ اس طرح آنا چاہتا، آئے گا، 2 منٹ مل لیجئے گا۔